حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کی مثالوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی حکمرانی میں انصاف کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ کوئی مظلوم شخص بھی انصاف سے محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی انصاف پسندی اور رحم دلی کو مزید واضح کر دیا تھا۔ یہ واقعہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک چور کا۔ السلام علیکم دوستوں، MSH رائٹس کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایک دن حضرت عمر کے سامنے ایک چور کو پیش کیا گیا جس پر الزام تھا کہ اس نے کسی کا مال چوری کیا ہے۔ حضرت عمر کے پاس چور کو لایا گیا تو اس کی حالت بری تھی۔ وہ شخص بہت ڈرا ہوا تھا اور شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس چور کی طرف غور سے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، تم نے چوری کیوں کی؟ چور نے سر جھکا کر جواب دیا، یا امیر المؤمنین، میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میری بیوی اور بچے بھوکے تھے، اس لیے میں نے چوری کی۔ حضرت عمر نے چور کی بات غور سے سنی اور اس کے حالات زار کو دیکھا۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، اگر تمہیں واقعی بھوک اور غربت نے چوری پر مجبور کیا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں انصاف فراہم کروں، لیکن اگر تم چوری کے عادی ہو اور تمہارا یہ کام معمول بن چکا ہے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ حضرت عمر نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس چور کی مکمل تحقیق کی جائے، اس کے حالت زار اور اس کے خاندان کی صورتحال اور اس کی ماضی کا جائزہ لیا جائے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ چور واقعی غربت کا شکار تھا، لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے اس سے پہلے بھی کئی بار چوریاں کی تھی اور وہ اپنے جرائم کو غربت کا بہانہ بنا کر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے تحقیقی رپورٹ کو دیکھنے کے بعد چور کو اپنے سامنے بلایا۔ آپ نے اس سے کہا، تم نے جھوٹ بولا اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے غربت کا بہانہ بنایا۔ اگر تم پہلی بار چوری کرتے تو میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن تمہارا یہ عمل مسلسل جاری رہا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ چور کو اس کے جرم کی سزا دی جائے تاکہ اس کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے خاندان کے بارے میں بھی فکر کی۔ آپ نے حکم دیا کہ چور کے خاندان کو بیت المال سے مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ ان کی غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکے اور وہ جرم کی طرف نہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چور کے خاندان کے لیے مخصوص رقم مقرر کی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ اگر وہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے تو ان کی مدد جاری رہے گی۔ آپ نے چور کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ کے خوف سے اپنے عمل پر ندامت کرو اور آئندہ کے لیے اپنے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک عدل اور انصاف صرف قانون کی پابندی نہیں تھی، بلکہ انسانیت اور رحم دلی بھی اس کا حصہ تھی۔ آپ نے نہ صرف چور کو اس کے جرم کی سزا دی بلکہ اس کے خاندان کی بھی مدد کی تاکہ وہ جرم کی طرف نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کا یہ اصول تھا کہ جرم کی سزا دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجرم کے حالات کو بھی سمجھا جائے اور اسے اصلاح کا موقع دیا جائے۔ آپ کا یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلامی حکمرانی کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ اصلاح اور بھلائی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انصاف کے ساتھ ساتھ رحم دلی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ معاشرہ حقیقی معنوں میں خوشحال اور پرامن رہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔